نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى إنا خلقنا الإنسان وقال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال تبارك وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. انتہائی قابل قدر واجب التکریم بھائی مولانا توقیر معاویہ صاحب، محترم صاحبزادہ بلال یوسف صاحب، اور اس پورے پروگرام کو ترتیب دینے والے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی محترم جناب بھائی شیر افضل صاحب اور ان کے دیگر رفقا، مبارکباد کے مستحق ہیں، قابل تعریف ہیں کہ ماہ مبارک کی ان بابرکت کھڑیوں میں جہاں کئی سارے لوگ اللہ سے غافل، اللہ کے رسول سے غافل، دین سے غافل، حتیٰ کہ اپنی ذات سے غافل، دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہیں، وہاں ان حضرات نے، ان احباب نے مجھے اور آپ کو دین کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے، رمضان کی نسبت سے ایک محبت بھرے رشتے کی نسبت سے اس جدید انداز میں مجھے اور آپ کو اکٹھا کیا، ہمیں مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ دنیا آخرت میں اس کاوش کا بہترین اجر عطا فرما دے۔ مجھے جو گفتگو کا عنوان دیا گیا ہے رمضان اور قرآن، میں اپنی بات کا آغاز کروں گا انسان سے۔ 4 الفاظ آپ حضرات ذہن میں رکھیں: انسان، ایمان، قرآن اور رمضان۔ سب سے پہلے بات کریں گے انسان کی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے دنیا میں جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی، انسان ہیں، جنات ہیں، ملائک ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درند ہیں، جانور ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، فضا میں اڑنے والی، زمین پہ چلنے والی، رینگنے والی، زمین کے اندر، پانی میں موجود، خشکی میں، تری میں، تمام مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے سب سے افضل اور سب سے شرافت والی مخلوق اگر بنایا تو وہ انسان کو بنایا، اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کو ساری کائنات پر فضیلت عطا فرمائی، اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ، ہم نے انسان کو اتنا خوبصورت پیدا فرمایا، مفہوم، اتنا خوبصورت پیدا فرمایا کہ انسان جیسی مخلوق اور کوئی خوبصورت پیدا ہی نہیں فرمائی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا، یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے، ورنہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ذات عالی وہ ذات ہے جو علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کسی کو انسان پیدا فرما دے، کسی کو جانور پیدا فرما دے، کسی کو درندہ پیدا فرما دے، اللہ قادر ہے۔
لیکن اللہ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا، الحمدللہ۔ تو ایک بات کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو انسان پیدا فرمایا، یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ہمارے اوپر وہ فضل و احسان ہے۔ اگر صرف اسی اللہ کے فضل کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم زندگی گزار دیں تو شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے لفظ پہ آ جائیں، ایمان۔ ایمان اللہ رب العالمین جل جلالہ کی وہ دولت ہے جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو یہ ایمان کی دولت ان کے سامنے رکھی، ان کو ایمان کی دعوت دی، ان کو کلمہ سکھایا۔ یہ وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی عطا کردہ نعمت ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ کا وہ فضل و احسان ہے کہ ایک انسان کو جب ایمان ملتا ہے تو ان انسانوں سے وہ زیادہ فضیلت والا ہو جاتا ہے جن کے پاس ایمان کی دولت موجود نہیں۔ گویا انسان ہونا افضل، لیکن انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایماندار ہونا، مومن ہونا، یہ انسان کی افضلیت میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے بار بار ایمان کا ذکر فرمایا، بار بار ایمان کا ذکر فرمایا۔ آپ دیکھیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ رب العالمین جل جلالہ کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی، جنہوں نے قبول کیا، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن کریم میں ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ جو ایمان لائے، جن کو ایمان کی دولت میسر ہو گئی، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ان کی تعریفوں میں قرآن کی آیات نازل فرما دی۔ اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، ایمان کو اہمیت نہیں دی، ذکر ان کا بھی ملتا ہے تاریخ میں، لیکن اچھے الفاظ میں نہیں۔ گویا انسان انسانیت کے معراج پہ پہنچتا ہے، انسان انسانیت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچتا ہے ایمان کی وجہ سے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ظاہراً انسان ضرور ہے، لیکن انسانیت کے اس درجے پر نہیں ہے جس پر ایمان کے بغیر انسان نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایمان کی دولت اپنے صحابہ کے سامنے رکھی تو جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کو قبول کرتے ہیں، صدیق اکبر بنتے ہیں۔ جناب عمر ایمان کو قبول فرماتے ہیں تو فاروق اعظم بنتے ہیں۔ جناب عثمان ایمان کو قبول فرماتے ہیں تو ذو النورین بنتے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ ایمان قبول فرماتے ہیں تو حیدر کرار شیر خدا بنتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور دیگر صحابہ کرام۔ اور یہ ایمان ایک ایسی دولت ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس دولت کے اندر ایسی طاقت رکھی، ایسی قوت رکھی، ایسی ہمت رکھی، ایسی مضبوطی رکھی کہ جو آدمی اس ایمان کے ساتھ جڑ گیا وہ پھر کٹ گیا، مٹ گیا، لیکن دبا بھی نہیں اور جھکا بھی نہیں۔ اس میں صرف ایک مثال جناب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایمان لایا، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ مخالفین نے ایمان سے پھرنے کی دعوت دی، ڈرایا، دھمکایا، لیکن جناب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان پر ڈٹ گئی۔ اس ایمان کے اندر جس آدمی کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، جس شخص کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے
پھر اسے ایمان کی سوا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ جناب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ایمان سے پیچھے ہٹنے پر کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا تو جناب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن 2 ٹکڑے ہو گئیں، لیکن ایمان کی دولت کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ تو ایمان ایک ایسی اللہ رب العالمین جل جلالہ کی نعمت ہے کہ جو ہے ہی انسانوں کے لیے، لیکن انسانوں میں سے بھی بڑے خوش نصیب ہیں وہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ نمبر 3، قرآن اللہ رب العالمین جل جلالہ کی وہ لا ریب اور بے عیب کتاب ہے جو ایمان کی تفصیلات کے لیے نازل فرمائی۔ یعنی قرآن کریم کے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن کریم ایمان کی گہرائیوں سے، ایمان کی تفصیلات سے، ایمان کی رعنائیوں سے، ایمان کی مٹھاس سے، ایمان کی ترقی سے بھرا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی اس ایمان کی دولت کو بڑھانا چاہتا ہے، مضبوط کرنا چاہتا ہے، طاقتور کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لے۔ جو ایمان کی حالت میں قرآن سے جڑ گیا اس کا ایمان آہستہ آہستہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ جب ان کا ایمان قرآن کے ترازو میں مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے تو رب العالمین فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو میں نے ایمان کے لیے چن لیا، جن کے دلوں میں ایمان آنے کی وجہ سے ایمان میں نورانیت اور ایمان میں افضلیت بڑھ گئی، ایمان اور زیادہ بھاری ہو گیا۔ اور اس ایمان کو سب سے پہلے، اس ایمان والی نعمت کو، اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو سب سے پہلے کس نے لیا؟ جناب حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے۔ اب جو صحابی اس ایمان کی دولت سے سرفراز ہوتا گیا اور قرآن کے ساتھ جڑتا گیا، اس کی زندگی بدلتی گئی، اس کی دنیا بدلتی گئی، اس کی آخرت بدلتی گئی، اس کا کاروبار بدل گیا، اس کی نجی زندگی بدل گئی، اس کی ازدواجی زندگی بدل گئی، اس کی جہادی زندگی بدل گئی، اس کی میدانی زندگی بدل گئی، اس کی معاشرتی زندگی بدل گئی، اس کی سیاسی زندگی بدل گئی۔ آپ اٹھائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اور پڑھیے تاریخ کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کیا صورتحال تھی۔ وہی لوگ تھے خون کے پیاسے، بھائی بھائی کا دشمن، اولاد والدین کی دشمن، والدین اولاد کی دشمن، رشتہ دار کا دشمن۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کو سامنے رکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صورت میں، اور پھر اس کی تفصیلات میں قرآن کریم کو سامنے رکھا، تو پھر وہی لوگ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے ایک دوسرے کے محافظ بنے، جو ایک دوسرے کی خون کے پیاسے تھے، تو پھر چشم فلک نے وہ وقت بھی دیکھا کہ میدان میں زخمی پڑے ہیں، پیاس لگی ہے، آخری وقت ہے، پانی کی طلب ہے، لیکن کیا ہوا؟ پانی پہنچا، دوسرے کی آواز آئی، خود پانی قربان کر دیا، دوسرے بھائی کی طرف بھیج دیا اور خود پیاسے تڑپ کے ہوئے شہید ہو گئے۔ دوسرے تک پانی پہنچا تو تیسرے کی آواز آئی تو پانی تیسرے کی طرف پہنچا، تیسرے کے پاس پہنچا تو پیچھے والا پیاس سے تڑپ کر شہید ہو گیا۔ جو لوگ خون کے پیاسے تھے ان پر پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ خود پیاس سے مرنا برداشت کر سکتے تھے لیکن دوسروں کو پیاس سے مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ایمان کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے۔ تو 3 باتیں ہوگی۔ انسان، کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا، الحمدللہ، یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں انسان بنایا، ہمیں انسانی روح عطا فرمائی،
ورنہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہر چیز پر قادر ہے، ہمیں کچھ بھی پیدا فرما سکتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسانیت کے ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کے پیدا فرمایا، اور پھر ایمان کو جلا بخشنے کے لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہمیں قرآن کریم جیسی لاریب اور بے عیب کتاب نازل فرمائی۔ اور قرآن کریم کے آنے کے بعد جب تک قرآن کریم نہیں آیا، تورات بھی معتبر تھی، انجیل بھی معتبر تھی، زبور بھی معتبر تھی، لیکن جب اللہ رب العالمین جل جلالہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا، تو اب آپ کی نبی ہونے کے بعد پچھلے تمام انبیاء کی رسالت، اگر کوئی آدمی ان کی رسالت کا اقرار کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے، تو قرآن کی روشنی میں وہ مومن نہیں ہے۔ اب اس وقت ایمان تب قابل قبول ہے جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات عالی کی ختم نبوت پر کامل ایمان لایا جائے۔ ہمیں بڑوں نے یہ سکھایا، ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء برحق، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء برحق، تمام کی نبوت برحق، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت مل گئی، آپ پر جب رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا، اب تمام انبیاء کی نبوت پر تو ایمان ہے، لیکن ماننا کس کو ہے، نقش قدم پر کس کے چلنا ہے، کس کی تعلیمات کے مطابق چل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بنا سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف ایک ہی ہستی ہیں، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا لیکن ایمان نہیں لائے، گزشتہ انبیاء کی تعلیمات کو سامنے رکھتے تھے، لیکن قرآن کریم نے ان کو مسلمان نہیں فرمایا، مومن نہیں فرمایا۔ لیکن جنہوں نے قرآن پر ایمان لایا، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، ان کو قرآن کریم نے مومن کہا، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ رب العالمین نے تو حتمی فیصلہ فرما دیا کہ جو نبی پر ایمان لایا وہی سچا مومن ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا وہ مومن اگر اپنے آپ کو کہلواتا بھی ہے، قرآن کی روشنی میں وہ سچا مومن نہیں، حقیقی مومن نہیں ہے۔ حقیقی مومن وہی ہے جو قرآن کے مطابق اپنے ایمان کی جلا کو قرآن کی روشنی میں آگے بڑھائے۔ چوتھی اور آخری بات، رمضان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، الحمدللہ، ایمان عطا فرمایا، الحمدللہ، ایمان کو قوت دینے کے لیے، ایمان کی تقویت کے لیے، ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے قرآن کریم عطا فرمایا، الحمدللہ۔ اور پھر انسان ہے، کمزور ہے، خطا کار ہے، سیاکار ہے، گنہگار ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، کبھی جان بوجھ کے ہوتی ہے، کبھی انجانے میں ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے رمضان کا مہینہ تھا، زندگی بھر کے گناہ ایک مہینے میں، اور ایک مہینے میں بھی نہیں، ایک مہینے کی کسی گھڑی میں۔ وہ کون سی گھڑی ہوگی، کتنی قیمتی ہوگی، وہ رب جانتا ہے۔ کہاں زندگی بھر کے گناہ اور کہاں بخشش کروانے کے لیے ایک مہینہ۔ اور پھر حدیث قدسی ہے کہ بندہ جب میرے پاس آئے، آسمان کی بلندی سے لے کر زمین کی پستی تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، یہ پوری فضا گناہوں سے بھر کے لے آئے، ہر طرف گناہ ہی گناہ، میرے دربار پہ آئے، ندامت کا ایک آنسو بہا دے، اس کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو اس کے دامن میں بعد میں گرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں بخشش پہلے فرما دوں گا۔ اسی بخشش کو مانگنے کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا۔ انسان، ایمان، قرآن اور رمضان، اگر یہ چار چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئی، ہمارے 17 دن گزر گئے، ہم نے ماہ رمضان کے 17 دن گزار دیے۔ ماہ رمضان کے ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی اللہ رب العالمین جل جلالہ اپنے بندوں میں سے سینکڑوں ہزاروں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، ہزاروں کی بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے سحری کا وقت اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا،
جو مانگو گے ملے گا. افطاری کا وقت بنایا. اب دیکھیں روزانہ 2 اوقات اللہ نے ایسے دے دیے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ویسے تو رمضان کا ہر لمحہ ہی دعاؤں کی قبولیت کا ہے، لیکن پھر اس میں سے 2 خاص فرما دی. سحری کے وقت مانگو، افطار کے وقت مانگو، قبول ہوتی ہیں. اور اتنے سارے دن ہم نے گزار دیے، تھوڑے دن باقی ہیں. جو کم دن باقی ہیں ان کو قیمتی بنانے کی کوشش فرمائیں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ ہمارے لیے دعا گو رہیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ جو کہا گیا، جو کہا سنا، جو کچھ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے زبان پر جاری فرمایا، اللہ رب العالمین جل جلالہ ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنا نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.